اللہ کی عبادت میں ہماری دو نسبتیں ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کیا مانا؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے۔ دوسری نسبت حضور کے امتی ہے، خود بھی مانیں گے، سارے عالم کے انسانوں سے منانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ منوا تو ہم اپنے بیٹے سے بھی نہیں سکتے، اپنے ملازم سے بھی نہیں منوا سکتے، منوائیں گے تو اللہ، ہدایت دیں گے اللہ۔ کون دے گا بھائی؟ ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ لیکن دنیا دار الاسباب ہے، ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے جن کا مؤثر ہونا یقینی ہے۔ اس پر اللہ نے وعدہ فرمایا، والذین جاہدوا فینا، جو میری رضا کے لیے جہد اختیار کرتے ہیں۔ جہد کیا ہے؟ اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے مشغول ہونا، یہ جہد ہے۔ ساری رات ٹرک چلانا یہ جہد نہیں ہے، یہ تو نفس کے مطابق ہے۔ دبئی میں اور لندن میں ڈالر اور ریال کے لیے رہنا یہ جہد نہیں ہے، یہ تو نفس کے مطابق ہے۔ یہ روزہ لگانا، اجتماع میں آنا، 2 رکعت پڑھنا، 3 چلہ دینا یہ جہد ہے۔ کیا ہے؟ یہ نفس کے خلاف ہے، یہ نفس کے خلاف ہے، یہ نفس ہمارا دشمن ہے۔ ہاں، اللہ چاہتے ہیں کہ اس نفس کا اور اس دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ رخ کب ہوتا ہے؟ جب یہ جان کی قربانی، مال کی قربانی اس سبب کو اختیار کرتا ہے۔ ہدایت تو اللہ دیں گے، اس واسطے قرآن میں جتنی ہدایت کی دعا ضروری ہے اتنی اور دعاؤں کے متعلق اہمیت نہیں بیان فرمائی۔ ہدایت کی دعا ہر مسلمان روزانہ 40-50 مرتبہ یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ ہدایت کی دعا پر اللہ مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان سورۃ فاتحہ کا یہ پڑھتا ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور صفت بیان کی۔ جب یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندر کے درمیان میں مشترکہ کھاتا ہے۔ یہ عبد ہے، میں معبود ہوں، یہ سائل ہے، میں مسئول ہوں، یہ مانگنے والا ہے، میں دینے والا ہوں۔ جب یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں کہ مجھے ہدایت دے، سب کو دے۔ کس کو دے بھائی؟ نماز ایک پڑھتا ہے اور دعا سب کے لیے مانگ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ سب کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اس کے اپنے دل کا بھی اللہ کی طرف ہو جائے۔ اور ہدایت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے مشغول ہو۔ اعمال تو بہت ہے، پہلے مسجد والے اعمال زندہ ہو، دعوت کی فضا ہو، تعلیم کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، خدمت کی فضا ہو، اور اللہ کی رضا کا جذبہ ہو۔ کیا ہو بھائی؟ ایسے مجلس قائم کرنا، اس کی محنت کرنا، ہر آدمی کو اس میں لانا اور شریک کرنا، دل کو اللہ پھیر دیں گے۔ جیسے اس ڈرائیور نے 4 مہینے کیے، لیکن جب حلقے سے باہر نکلا تو اس کو ٹرک یاد آ گیا۔ کیا یاد آ گیا؟ تو ساتھی بھی ساتھ تھا، سنبھالنا بھی چاہیے۔ اس نے ساتھی سے کہا، بھائی بجے مری بس کو مردے کو کیا کروں گا، 4 مہینے میں جاؤں گا۔ ٹرک کو کہا بجے مری بس کو، اس نے کہا بھائی مردے کی حفاظت کرنے والے، خدمت کرنے والے بہت ہے، کوئی مردہ بغیر کفن کے قبر میں نہیں کیا، کوئی مردہ بغیر جنازے کے مل جاتا ہے یا نہیں ملتا؟ بھائی تو اپنے کفن کی فکر کر۔ بس اس کو حوصلہ دیا، کہتے میرے 4 مہینے لگے، اللہ نے میری زندگی بدل۔ کیا بدل دی بھائی؟
لیے ہے. جیسے میں نے عرض کیا حدیث میں آتا ہے وہ یہ کل غریب پانی میں ڈوب رہا ہے, کیوں اس کے لیے یہ دعا کرے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. کیا فرمائے؟ مغفرت فرمائے. اس کا اثر فوراً مرحوم تک پہنچ جاتا ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنے مردوں کو کوچے میں دفن کیا یا سدھی میں دفن کیا یا کراچی میں دفن کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوچے میں ہے, سدھی میں ہے, لیکن قریب ہونے کے باوجود اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اس دنیا کے بارڈر کو کراس کر کے دوسری دنیا عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں. اگر اس دنیا میں ہوتے تو دنیا نے تو بڑی ترقی کی کہ مشرق کی بات مغرب تک 1 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں موبائل اور ٹیلی فون کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے. ایسا موبائل بھی کسی کے جیب میں ہے کہ قبر والوں سے بات کرتے ہے. بھائی غفلت کے موبائلوں سے تو جیب بھرے ہوئے ہیں, اعمال والے موبائل سے محروم ہو گئے ہیں. اور عمل کتنا قیمتی ہے, جب اس کا اثر وہاں پہنچتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے. کتنا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا کے ڈالر, روپے, سونے, چاندی, جائیدادیں, پلازے, باغات, زمینیں, جب سے دنیا ہے, جب تک دنیا ہے, اس کے قبضے میں آ جائے, اس پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جیسے اس لفظ کے ثواب کو دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے. کیوں بھائی, یہ ساری دنیا فانی ہے اور اس عمل کا جو حضور کا عمل ہے اس کا اجر باقی ہے. ثواب اللہ دیتے ہیں. کون دیتے ہیں؟ عمل کی توفیق بھی اللہ نے دی بھائی, اللہ نے دی. ثواب بھی اللہ دیتے ہیں. اللہ ثواب دے کر اس باقی چیز کے فنا کو بقا میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر یہ ہاتھ بغاوت چھوڑ دے, اللہ کا امر اس کے وجود میں آئے, یہ کسی کو دھکے نہ دے بلکہ کسی کا سہارا بنے, کسی کے منہ میں لقمہ دے, کسی کو صدقہ دے, کسی کے آنسو پوچھے, یہ بھی اللہ نے ہاتھ میں طاقت رکھی ہے. اور یہ بھی طاقت رکھی ہے کہ کمزور کو دھکے دے. مجھ سے ایک جوان نے کہا میں بہت بڑا بدماش ہوتا, کچھ خاندانی رکاوٹیں ہیں, رکا ہوا ہوں. میں نے کہا میں بھی تقریر دستخط کر دوں گا, بڑی بھی آپ کو ملی ہے, بہت بڑے بدماش ہے, بدماشی پر خوش ہوتا ہے. لیکن سن, بدماش 2 قسم کے ہیں. یہ بدماش 2 قسم کے ہیں, جو غیرتی بدماش, جو بغیرت بدماش. غیرتی بدماش سے بدماشانہ مقابلہ کی, یہ غیرت بدماش موٹ وقت تک کی ہوتی ہے. ایسے ہے نا بھائی. غیرتی بدماش کا مقابلہ کرتا ہے, اور بغیرت بدماش جو ہے امی کو دھکے دیتا ہے, ابو کو دھکے دیتا ہے. یہ ابو کی جائیداد کو چاہتا ہے, ابو کو دھکے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ باپ کو دھکے دیتا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کو چاہتا ہے, اللہ کو دھکے دیتا ہے. جو فرد, جو قوم, جو ملک اللہ کو دھکے دے وہ دھکے نہیں کھائے گی. کتنے دھکے کھا چکے ہیں, اب تو کتنے آنکھ کھلنی چاہیے. اللہ میری آنکھ بھی کھول دے, سب کی آنکھوں کو کھول دے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب آتا ہے. مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ غفلت سے جاگ جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ جاگ جائے. یہ سوئے ہوئے ہیں, یہ جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہیں. ایک شخص کسی کے دروازے پر گیا, چوکیدار نے کہا کہ گھر والا سو رہا ہے. اس نے کہا عرب تھا, اس نے کہا اس کو پہنچا دو میرا شعر. وَيُخْبِرُنِ الْبَوَّابُ إِنَّكَ نَائِمٌ. چوکیدار خبر دے رہا ہے کہ گھر کا مالک سو رہا ہے. وَأَنْتَ إِذَا اسْتَيْقَظْتَ أَيْضًا فَنَائِمٌ. جب تو جاگتا ہے اس وقت بھی تو سو رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تمہارا جاگنا بھی سونا ہے, کیونکہ اللہ کو نہیں دیکھتا, اللہ کے دین کو نہیں دیکھتا, دین کے تقاضوں کو نہیں دیکھتا, اور اس غلطی پر توبہ بھی نہیں کرتا, روتا بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بھائی توبہ کریں گے, بھائی توبہ کریں گے بھائی, ابھی کریں گے یا بعد میں؟ ابھی. اچھا, تو دین آسان ہے. پہلے اللہ سرمایہ دیتے ہیں, پھر اس سرمایہ کو حفاظت کے لیے اللہ پاک حکم دیتے ہیں. یہ شرعی احکامات جو ہے عالم تکوین کی روح ہے, روح ہے.
اور شرعی احکامات کا نکل جانا عالم تکوین کی موت ہے، موت ہے۔ نہ کوئی وزیر رہے گا، نہ کوئی گورنر رہے گا، نہ کوئی مال والا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابن قیم فرمایا اللہ والے تو دھکے کھا رہے ہیں۔ اس نے مثال سے سمجھایا کہ ایک اللہ والا تھا جس کے دل میں کلمے کا چراغ روشن تھا۔ اللہ اس چراغ کو نہ بجھائے، اللہ اس چراغ کو نہ بجھائے، اس کی روشنی اور بڑھ جائے، ساری دنیا میں اس کی روشنی پہنچ جائے، اس کی روشنی پہنچ جائے۔ تو جب وہ چراغ بجھ گیا تو پریشان ہو کر گلی کوچی میں پھرتا تھا۔ ایک ماں بچے کو مار رہی تھی، دھکے دے رہی تھی، اور گھر سے نکالا اور دھکے دیا کہ بغیر پھر اس گھر میں نہ آنا، تو اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بچہ روتا ہوا 10 قدم آگے گیا، لیکن بچہ شدید نہیں تھا کہ ماں کو گالی دے یا باپ کو گالی دے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ تو کتنا مجرم ہے۔ امی نے اور ابو نے مکان اپنے لیے نہیں بنایا تھا، بچوں کے لیے بنایا تھا کہ بچوں کے سر کے چھپانے کی جگہ مل جائے، اور تو اتنا بے غیرت ہے، اتنا کمینہ ہے، اس مکان میں ابو کو پریشان کرتا ہے، امی کو پریشان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو کتنا بے غیرت ہے، ابو کو پریشان کرتا ہے، امی کو پریشان کرتا ہے۔ بس اللہ کی شان، وہ لوٹا اور پشیمانی ہوئی، اور چوکھٹ پر چھوٹا پتھر سو گیا۔ نیند آ گئی، ماں کو فکر تھی کہ کہیں بدماشوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، اور خراب گھر سے نکالنا مقصود نہیں تھا، گناہوں سے توبہ کرانا مقصود تھا۔ ماں کا پہچاننا ضرور تھا کہ ماں کو پہچان لے کہ ماں سے بھی کتنی ہمدرد ہے، باپ کو پہچان لے کہ باپ کتنا ہمدرد ہے۔ جب بچے کو سوتا ہوا دیکھا تو ماں کی محبت جوش میں آئی، بچے کو سوتے ہوئے اٹھایا، سینے سے لگایا اور چوما کہ پیارے تیرے لیے کوئی اور جگہ بھی ہے، آج اللہ گناہگاروں کے انتظار میں ہے، آج آؤ میری چوکھٹ پر، میں تم سے کتنا پیار کروں گا، تانے نہیں دوں گا۔ تم یہ گناہ کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے۔ جب گناہگار توبہ کر لیتا ہے تو جس زمین پر گناہ کیا تھا، جس کھڈے میں، وہ گناہ کو بھول جاتا ہے، جس عضو سے گناہ کیا تھا وہ بھول جاتا ہے، جن فرشتوں نے گناہ لکھا تھا وہ بھول جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ ہی نہیں کیا۔ دنیا والے جج اگر معافی دیتے بھی ہیں، لیکن اس فعل میں جرم بھی ہوتے ہیں، اس نے یہ جرم کیے، اس نے یہ جرم، ایسا ہے نا، اور ساتھ معافی نامہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اللہ کا معافی نامہ ایسے نہیں ہے، جرم صاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ جرم ختم ہو جاتا ہے، تاکہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اس واسطے رہتا ہے گناہوں کا تذکرہ مت کرو، اپنے اوپر گواہ مت کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ جس گناہ کو آدمی چھوٹا بچہ اس کی توبہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، سارے گناہ بڑے ہیں۔ اللہ ہمیں، اور کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، ساری نیکیاں بڑی ہے۔ ساری دنیا ایک عمل کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ جیسے وہ مرحوم اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا ملنے سے خوش نہیں۔ ایک طرف 50 لاکھ ہو، ایک طرف 5 روپے ہو، اور یہ 5 روپے لے 50 لاکھ چھوڑ دے، یہ سمجھدار ہے؟ میرے خیال میں اس کو ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہیے، بڑا سمجھدار ہے۔ کم از کم لیڈری تو دینی چاہیے اس کو۔ یہ سادہ لوگ کہیں گے بلوچ پٹھان بے عقل نادان ہے، اور جو زیادہ سادہ ہے وہ کہتے خر نہیں، یہ قیمتی چیز کو جانتا نہیں ہے۔ ہیرے کو آدمی کمرے میں رکھتا ہے یا گلی میں پھینکتا ہے؟ کہاں رکھتا ہے بھائی؟ 50 لاکھ کا ہیرا ہے، روڈ پر پھینکتا ہے یا گھر میں رکھتا ہے؟ اس کی چوکیداری کرتا ہے نا، حفاظت کرتا ہے۔ اس نے ہیرے کو گھر سے نکالا، روڈ پر پھینک دیا۔ روڈ پر تو آدمی بھی چلتے ہیں، گڈی چلتے ہیں، گدھا ہیرے کو نہیں پہچانتا، ہیرے کو ٹھوکر لگائی جیسے بچہ فٹ بال کو ٹھوکر لگاتا ہے۔ میری بات تو ہے، پھر کھڑے ہو کر اوپر پیشاب نہیں کیا۔ اب ہیرے والے کو غصہ آیا، جلوس نکالو، گدھے مردہ باد۔ گدھا کہتے بڑا گدھا تو ہے، اس ہیرے کو گھر سے نکال دیا، تو ڈگری والا گدھا ہے۔ یہ دنیا کے گدھے جہنم میں نہیں جائیں گے،
یہ انسان جو گدے بنتے ہیں یہ سب جہنم جائیں گے، اللہ بچائے۔ ہم تو دنیا کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ ماحول آدمی کو سمجھاتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں اس وقت بزرگ ہو گئے کہ آپ مسجد وار ماحول بناؤ، ماحول بن گیا تو دین پر چل آسان ہو جائے گا، ماحول نہ ہوا تو اچھے اچھے لوگ بھی دین پر نہیں چل سکیں گے۔ تو ماحول بنائیں گے بھائی، اور وہ زمانے تین ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، ایک ماضی ہے۔ ہم مستقبل کے مکلف نہیں ہے، جس کی موت ابھی مقدر ہے، ابھی مر گیا، اس سے ظہر کی نماز کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وقت اس کو ملا ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 15 سال بلوغت سے پہلے جو ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اس کی نماز کا اور دعوت کا اللہ نہیں پوچھے گا۔ کیا پوچھیں گے؟ اس کے بس میں نہیں ہے۔ پہلے سرمایہ دیتے، پہلے وقت دیتے ہیں۔ وقت کیا ہے؟ پہلے ایک سیکنڈ، یہ حال ہے ایک سیکنڈ، اس سے بھی کم ہے۔ مستقبل لمبا چوڑا زمانہ ہے، ماضی لمبا چوڑا زمانہ ہے۔ ہم مستقبل کے مکلف نہیں ہیں، ہم ماضی کے مکلف نہیں ہیں، ہم حال کے۔ وہ جو ایک سیکنڈ ہے، اس ایک سیکنڈ میں کھربوں سالوں کی کامیابی، بلکہ بے حساب ابدی زندگی کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور اس ایک سیکنڈ کے بگاڑنے میں کھربوں سالوں کا عذاب بھی چھپا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہماری آنکھ کھل جائے کہ ایک سیکنڈ صحیح گزر جائے، کیا ہو جائے؟ جس کا حال اچھا کیا ہے، حال کو عمل میں لگایا، حال ٹھہرتا نہیں ہے، حال ماضی میں چلا جاتا ہے، مستقبل حال ہو جاتا ہے۔ جس کا حال شاندار، اس کا مستقبل بھی شاندار، اس کی ماضی بھی شاندار۔ جس کا حال خراب، اس کا مستقبل بھی خراب، اس کی ماضی بھی خراب۔ تو سب حال کو شاندار بنانا چاہتے ہیں، بنائیں گے بھائی، بنائیں گے بھائی۔ تو ابھی توبہ کریں گے نا بھائی، ابھی سے دن کی محنت کر کے، یعنی بہن کو حق نہیں دیا تو ابھی دیں گے یا بعد میں؟ بھائی کا حق دبایا ہے، ابھی اس کو حق دیں گے یا بعد میں؟ ابھی کسی کا حق مارا ہے، رشوت کھائی ہے، ابھی اسے معافی مانگیں گے، اس کا حق ادا کریں گے یا بعد میں؟ بعد میں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہلاک المتوبون، جو یہ کہتے ہیں ابھی نہیں عنقریب توبہ کر لوں گا، فرمائیے یہ ہلاک ہوں گے نہیں، ہلاک ہو گئے۔ اللہ ہلاکت سے بچائے، نہیں ابھی 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 دیر نہیں کرنا۔ آگ میں جس کو ڈالا ہے وہ 3 دن کے بعد نکلتا ہے، 3 دن کے بعد نکالے گا ابھی؟ غرض زندگی تو جہنم کی آگ ہے، ساتھ جنت کا راستہ ہے، خوشی کا راستہ ہے، معصیت جہنم کا راستہ ہے، پریشانیوں کا راستہ ہے۔ جہنم میں خواہ پٹھان ہو خواہ بلوچ ہو، جو بھی جائے، یا سندھی ہو یا بڑی ڈگری والا ہو یا گورنر ہو یا وزیر ہو، کسی کو خوشی نہیں ملتی۔ اللہ سب کو جہنم سے بچائے، سمجھ گئے؟ ہم سب کے ہمدرد ہیں، مسلمان تو کیا، ہم تو کافروں کے بھی ہمدرد ہیں۔ ہم کہتے وہ بھی جنت میں چلے جائے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہمارے بیٹے کو قتل کیا۔ ہمارا جذبہ یہ ہو تو ان کو ہدایت مل جائے۔ کیا مل جائے؟ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، دل کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے۔ جس کا دل کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے تو وہ بیوی کی منہ میں لقمہ دیتا ہے، اس سے بھی یہ جنت میں پہنچتا ہے۔ جس کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، خواہ قاری ہو خواہ صحیح ہو خواہ مبلغ ہو خواہ شہید ہو، جب دل کا رخ غیر کی طرف ہوگا تو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں یہی جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دل کو اللہ ہی کیا پھیرتے ہیں، تو ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بھائی دنیا دار الاسباب ہے، سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ والے بچی کی دعا کب مانگتے ہیں؟ شادی سے پہلے مانگتے ہیں یا شادی کے بعد مانگتے ہیں؟ اللہ شادی کا محتاج ہے؟ نہیں بھائی، وہ سبب میں اثر اللہ ڈالے گا۔ کون ڈالے گا بھائی؟ یہ اللہ حکم ہے، والذین جاہدوا، جہد کرو، جان لگاؤ میری رضا کی جذب سے، اس کی نسبت میری ساتھ ہو۔
عمل میں طاقت اللہ کے تعلق سے آتی ہے. جب اللہ کا تعلق نہیں ہوتا تو عمل بے جان ہو جاتا ہے، تو عمل بے جان ہوتا ہے. اس کے لیے بھائی محنت کرے، باقی یہ موت جو ہے حالات ختم نہیں ہوتے، حالات اور بڑھ جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ موت آئی تو ذلت والی کی ذلت ختم ہو گئی، عزت والی کی عزت ختم ہو گئی، خوشحال کی خوشی ختم ہو گئی، غم والے کا غم ختم ہو گیا. نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. موت کے بعد حالات اور بڑھ جاتے ہیں. خدا خاص اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، تو موت کے بعد بڑی مصیبتیں آئے گی. اگر اللہ کا تعلق اور ایمان والی اور جان والی اور علم والی زندگی گزاری ہے تو موت کے بعد بڑی خوشیاں آئے گی. ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا اللہ پاک دیں گے. 10,000 تک خادم ہوں گے. جنت کے مکانات، اس کی ایک ایک سونے کی، ایک ایک چاک کی، اس کا گانا جو ہوگا اس کا ہوگا، اس کی مٹی فران کی ہوگی، اس کے کنکر ہیرے ہوں گے، اس کے کنکر. مرد بھی 35-30 سال کا، عورت بھی 35-30 سال کا، سب جوان ہوں گے. اگرچہ 90 سال کی عمر میں مرے تھے اور 90,000 سال گزر گئے، پھر بھی یہ جوان ہوں گے. ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کا حسن ختم نہیں ہوگا، ان کی طاقت ختم نہیں ہوگی. ان کو سواریاں دی جائے گی، دوسری جنتیوں کی ملاقات بھی کر سکتے. اللہ پاک ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، دل جو ہی فرمائیں گے. جیسے مہمان کو کہتے کچھ چاہیے، وہ کہے یا اللہ ساری چیزیں تو آپ نے دے دی، اور کیا مانگے؟ اللہ کہتے ایک چیز جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں. کیونکہ سورۃ فاتحہ میں دعا مانگتا ہے. کیا دعا مانگتا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ نبیوں کا ہے، جنہوں نے ساری زندگی دعوت میں لگائی. صدیقین کا ہے جو نبیوں کے قدم قدم پر چلے. کہتے ہیں صدیق کا سر، نبی کا پیر. واللیل اذا یغشی صدیق کے شان میں ہے، والضحیٰ حضور کے شان میں ہے. کیونکہ صدیق میں پہلے کفر تھا، پھر مسلمان ہوئے، اور نبی میں ایمان ہی ایمان ہوتا ہے، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے. تو جہاں صدیق کا سر ہو وہاں حضور کے پیر ملیں گے، درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. تو صدیقین والے راستے، صدیقین سے میں راضی ہوں. شہداء سے تو جان کی بھی قربانی دیتے ہیں، مال کی بھی قربانی دیتے ہیں. اس قربانی میں ان کو موت نظر نہیں آتی بلکہ ابدی حیات نظر آتی ہے. اور اس قربانی کے سیکھنے میں ان کو انسانیت کی اور اپنی ابدی موت نظر آتی ہے. ایسا یہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے. اور صالحین والی زندگی، جو دین والی زندگی ہو، ان سے اللہ راضی ہے. یہ اللہ سے مانگو. غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے، کافر ہیں، یہود ہیں، ولا الضالین، یا کافر ہیں، نصارا ہیں، ان سے اللہ ناراض ہے. ان کے راستے پر مت چلو. اب میں تم سے راض ہو چکا، کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی ناراض. کتنی خوشی ہوگی. اللہ کا رضا بہت بڑی بات ہے. تو خوشیاں بڑھ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اور ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کا دیدار بھی ہوگا. اللہ نصیب فرمائے. جب اللہ کا دیدار ہوگا ساری نعمت کھیت نظر آئے گی. اللہ پاک کو نصیب فرما دے. اور خدا نہ خاصہ اللہ فرمانی والی، کفر والی، شرک والی زندگی گزاری تو پھر پریشانیاں بھی بڑھ جائے گی، پریشانیاں بھی بڑھ جائے گی. فرمایا اللہ کے نافرمان کی جہنم کی ایک دار احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. اور چمڑا اتنا بڑا ہوگا کہ 3 دن 3 رات اس پر سفر کرے تب ختم ہو. اس پر سانپ مسلط ہوں گے جو اونٹ کی طرح ہوں گے، اللہ بچائے. اور بچوں مسلط ہوں گے جو خچر کی طرح ہوں گے. ہر مسلمان کی، ہر انسان کی حفاظت فرمائے. جب ایک دفعہ ڈسیں گے 40 سال تک اس کا عذاب ہوگا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سب کی فرشتے ہتھوڑوں سے ماریں گے، نکلنا چاہیں گے، دروازے بند ہوں گے. یہ فرشتوں سے کہیں گے ہماری کچھ مدد کرو. فرشتے مختلف جواب دیں گے. 5 فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس دعوت والے نہیں آتے، اللہ کے عذاب سے جلانے والے نہیں آئے تھے؟ تو بھلا آئے تھے. خشانا نذیر فقلنا، ہم نے ان کو کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دستاویز اور سند نہیں ہے، تم ایسی جھوٹی باتیں کرے ہو.
ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں ہو، دنیا کی طرف سے بے خبر ہو۔ اس وقت کہیں وقالوا لو كنا نسمع، اگر ان دعوت والوں کی بات کو ہم سنتے اور عاقل یا سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں لے جاتے۔ طرفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اللہ کا فترقا لاصحاب السعیر، جہنمی اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، دور ہے، ان سے نا امید ہو جائیں گے۔ جب ان سے نا امید ہوں گے تو پھر شیطان مالک کے پاس جائیں گے، جو بڑا فرشتہ ہے، جو جہنم کا خازن ہے، اور اسے کہیں نہ دو یا مالک، اے مالک ہماری مدد کرو، کیا یقضی علینا رب، کہ ہمیں موت آ جائے تاکہ تکلیف ختم ہو جائے۔ یقضی قال انکم ماکثون، اب موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ رہو گے۔ اللہ مسلمان کی بات فرمائے، پھر شیطان کے پاس جائیں گے، وہ بھی وہاں سے جہنم میں ہوگا، کیونکہ شیطان کی مانی تھی، شیطان سے کہے گا تمہاری مانی تھی، اس کی وجہ سے یہ عذاب آئے، اب تم ہماری مدد کرو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے سچی بات کہی تھی، اور وعدتکم فاخلفتکم، میں نے جھوٹی باتیں کہی تھی، تم نے سچے کی نہ مانی، جھوٹی کی مانی۔ وما كان لي عليكم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، میں نے جب تمہیں برائی کی طرف بلایا تم پہلے سے تیار تھے، کیسے پہلے سے تیار تھے، پہلے سے تیار تھے۔ جب تک فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں نکال سکتا اور نہ تم میری مدد کر سکتے۔ پھر یہ بڑے بڑے لیڈروں کے پاس جائیں گے، چودھریوں کے پاس جائیں گے، اپنے بڑوں کے پاس جائیں گے، تو تمہاری پارٹی میں سے تمہارا مانا تھا ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، ہم تم ہماری مدد کرو۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی تابعداری کی تھی وہ بیزار ہو جائیں گے، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ جب وہ بیزار ہو جائیں گے تو کہتے لو ان لنا کرۃ، ہاں ایک دفعہ دنیا میں جاتے پھر ہم اعلان کریں گے اس پارٹی میں کبھی داخل نہیں، میری بات سمجھے، لیکن اس وقت کام نہیں آئے گی۔ جیسے یہ ہم سے متفق ہے، اور پھر وہ دعا کریں گے، وقالوا ربنا انا اطعنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی، سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں گمراہی کر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وزیر مت بنو، لیڈر مت بنو، چودھری مت بنو، خان مت بنو، ملک مت بنو، پہلے اللہ والے بنو، کس والے بنو بھائی؟ تمہاری چیزیں بھی قیمتی، تمہارا ساری چیزیں حیثیت بھی قیمتی، اللہ اس کی توفیق۔ جب اتنے امید ہوں گے پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے، ہم اچھے عمل کریں گے، کیونکہ موت کے بعد تو عمل نہیں کر سکتے، زندہ ہوتے تو نماز پڑھتے، دعوت دیتے، دعوت پر جتنے بھی آتے ان کا ثواب ہمیں ملتا، سبحان اللہ پڑھتے اس کا ثواب ہمیں ملتا، اب ہم اسے محروم ہو گئے، ہمیں اللہ پاک فرماتے اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تو ابھی موقع ہے، تیاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ موت سے پہلے مجھے کوئی کہتے دعا کرو جس سے فارغ ہو، تم اچھا فارغ ہو، ایسی دعا نہیں کرتا اس کے معنی ہے کہ جلدی موت آ جائے، سب فارغ تو موت پر ہوتا ہے، تھوڑا فارغ ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، ڈاکٹر کہتے 4 مہینے کے لیے پاؤں اوپر کرو کر نیچے کرو، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی، ایکسیڈنٹوں سے بھی اور مصیبتوں سے بھی اور پریشانی سے، ہر مسلمان حتیٰ کہ جو ہماری دشمنی کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ ہم سب کے ہمدرد ہیں، چاہے سب کا ہمدرد ہوتا ہے تو ہمدرد بنیں گے بھائی، یہ اس ماحول میں رہیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھ سے ایک نوجوان نے عرض کیا میری آنکھ غلط استعمال ہو رہی، آنکھ پر کنٹرول نہیں ہے، یہ لڑکیوں کو لڑکوں کو دیکھتا ہے، حرام کو دیکھتا ہے، اب کی وظیفہ بچتا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس ایسے وظیفے نہیں ہیں جس سے آنکھ ٹھیک ہو جائے، اس کا وظیفہ توبہ ہے۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی ہے اور میں اس کو کبیرہ گناہ بھی سمجھتا ہوں لیکن پھر ہو جاتا ہے، میں نے روک کر دعا بھی مانگی ہے، میں نے اسے کیا آپ نے توبہ نہیں کی؟ جب اس نے اصرار کیا میں نے کہا سن، توبہ کچھ کو کہتے ہیں، توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ گناہ کے ماحول سے علیحدہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ گناہ کے ماحول سے علیحدہ ہو جائے، کیونکہ علماء نے اصول لکھا ہے گناہ چھوٹ سکتا ہے، عادت نہیں چھوٹ سکتی، عادت نہیں چھوٹ سکتی، عادت نہیں۔ ایک شخص کو چوری کی عادت تھی، چوری کا نقصان سنا یا پڑا، اسے توبہ کی، پھر کسی کے مال کو دیکھ کر ہاتھ میں خارش شروع ہو جاتی،
डॉक्टरों का ड्रिप भी काम न करता, इंजेक्शन भी काम न करता, तबलीगी और मौलियों का और बुजुर्गों का औराग साहब का दम छूट काम न करता, वो खारिश शुरू होती। वो समझ गया कि ये हाथ चोरी का आदि है, जब तक चोरी नहीं करेगा खारिश दूर नहीं होगी, तो चीज चोरी करके खारिश ठीक हो जाती। फिर मालिक से कहता मैंने चोरी से तौबा की है। इस बात से गलत माहौल को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह जल्ल जलालहू मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह और जो उनके नक्शे कदम पर चले, अल्लाह उनके सबके खबरों को नूर से भर दे कि अल्लाह ने उनकी रहनुमाई फरमाई। इस वक्त उम्मत गुनाहों के माहौल में डूबी हुई है, जब तक इस माहौल से उनको अलहदा नहीं करेगी। ये पुलिस वाले बड़े समझदार होते हैं, जब ड्राइवर को चालान करते हैं ना, पहले उसको आधा स्टीयरिंग से उतर जा, स्टीयरिंग पर बैठने नहीं देते, क्योंकि उसका ख्याल है कि दिमाग में जोश है तो शख्स मेरे ऊपर चढ़ा देगा, क्या होगा। आज दुनिया की स्टीयरिंग पर बैठकर नौज भी अल्लाह को भी लताड़ते हैं, नबी को भी लताड़ते हैं, दीन को भी लताड़ते हैं। समझ पहले जरा स्टीयरिंग से उतर जाओ, क्या हो स्टीयरिंग से उतर कर कुछ दिमाग ठीक हो जाता है। ये पुलिस वाले बड़े हिकमत वाले हैं माशाअल्लाह। पहले उसको कहते स्टीयरिंग उतर जाओ, तो क्या करना है, स्टीयरिंग से उतरना है या नहीं होता। ये नहीं कि ट्रक किसी और को देना, ट्रक तुम्हारे हैं, गलत मत इस्तेमाल करो, ट्रक सही इस्तेमाल करो। तो भाई इसकी कोशिश करेंगे ना भाई, अल्लाह हमें तौफीक दे और दीन की सही समझ नसीब फरमाए। जान और माल को लगाएंगे, ये जवाब तो दो। अभी या बाद में, अगर मैं अभी कहूँगा जो 3 किले देगा उसको 50 करोड़ रुपया मिलेंगे, ठीक है, तो सब कहेंगे कोई गाड़ी से जाके खोटा खबर है वो क्या करे, तुम्हारी जबान के कुर्बान हो जाओ, ऐसी मीठी बात किसी ने नहीं की। तो सारा मजहब लिखवाएगा या नहीं लिखवाएगा, और जो नहीं आया उसकी भी नाम लिखवाएगा या नहीं लिखवाएगा। इस बात से भाई इसकी फिजा बनाओ। तो अब खड़े होकर 3 किले नक्शी फरमाए, चिल्ला भी फरमाए, इस आने को भी मामूली न समझे, दीन की कोई चीज मामूली नहीं है। इस बात से भाई 3-3 चिल्ले के लिए नक्श और चिल्ले के लिए जमातें और कवायद पूरे हैं तो मुल्कों के लिए। और ये भी दुआ करे अगर कोई अल्लाह ने कहवाई, कोई शर की बात हुई और अल्लाह अल्लाह का कुछ सही है कि मेरे नफ्स की शरारत होगी, अल्लाह उस शर से बचने को